السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز احباب کرام، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ آج ہم قبر کے عذاب کے حق ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، تو وہ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالی ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، وہ فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، تو وہ مردہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے یہ کون ہیں؟ تو وہ مردہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ فیقولان لہ وما یدریک، فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ الآیہ۔ تو فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خدائے تعالی کی کتاب کو پڑھا تو ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدائے تعالی کے اس قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا والآخرہ، یعنی خدائے تعالی ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اس کا یہی مطلب ہے۔ یعنی مومن خدائے تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ قال فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ فیفتح۔ قال فیأتیہ من روحها وطیبها وَيُفْسَعُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے جب قبر میں اس سے سوال ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ
وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ وَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي. کہ اب کافر کے متعلق تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا. پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا. پھر فرشتے پوچھتے ہیں یہ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے یہ کون ہیں؟ تو وہ کافر مردہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيد له أعمى وأسم معه من ربه من حديد مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ یہ کافر جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے. فرشتے اس گرز سے کافر کو ایسا مارتے ہیں کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے. تو وہ کافر پھر مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے. ناظرین کرام، یہ حدیث پاک قبر میں عذاب کی حق ہونے کے متعلق ہے کہ قبر میں مومن مسلمان مردے کو جب سوال ہوتے ہیں اور وہ سوالات کا جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ایک دلہن کی طرح سو جاتا ہے. لیکن کافر جب اس سے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی شان ھذا رجل پوچھا جاتا ہے اور وہ ہا ہا لا ادری کہتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جہنم کی گرمی اور جہنم کی لپٹ اس تک آتی رہتی ہے اور اس کی قبر پر عذاب کے فرشتے مسلط ہو جاتے ہیں جو اسے عذاب دیتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ایک دوسری حدیث پاک قبر کے عذاب کے حق ہونے کے متعلق سماعت فرمائیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ارزقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو
عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو مردہ کہتا ہے وہ خدا تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا حب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا ادري فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض التئيمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى یبعثہ اللہ من مضجعہ۔ تو فرشتے اس کی بات سن کر کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے، مومن جب بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا۔ تو مردہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو جیسے دلہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے جو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو وہ مردہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ مومن کا حال ہے، اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کے مثل میں بھی کہتا تھا، خود میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا، تو دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ خدا تعالی اس کو اس جگہ سے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث پاک عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيُسَلَّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنينا تنهسه وتلدعه حتى يقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضرا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ ان اژدہوں میں کا اگر ایک زمین پر پھنکار دے تو زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت عذاب ہے کافروں کے لیے۔ ناظرین کرام، ان
अहादीस मुबारका को जिक्र करने के बाद हम चंद इंतबाह, चंद तंबीह वाली चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मरने के बाद मुसलमानों की रूहें हस्बे मरातिब मुख्तलिफ मकामों में रहती हैं। बाज़ की कब्र पर रहती हैं, बाज़ की चाहे जमजम में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले दूसरे सातवें आसमान तक, और बाज़ की आसमानों से भी ऊपर, और बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श किंदीलों में, और बाज़ की आला इल्लीयीन में। और काफिरों की रूहें उनके मरघट या कब्र पर, बाज़ की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है, बाज़ की पहली दूसरी सातवीं ज़मीन तक, और बाज़ की उसके भी नीचे सिज्जीन में, मगर कहीं भी हों अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बाकी रहता है और उन्हें लगातार अजाब दिया जाता रहता है। कब्र में मुनकर नकीर का सवाल करना हक है। अगर कोई इसका इनकार करे कि कब्र में सवालात नहीं होंगे तो इनकार करने वाला गुमराह और बदमज़हब है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़िक़्ह अकबर में तहरीर फरमाते हैं कि मुनकर नकीर के कब्र में सवाल हक हैं, और जाहिर सी बात है कि हक बात का इनकार करने वाला गुमराह और बदमज़हब होता है। नाज़रीन कराम, मुर्दा अगर कब्र में ना दफन किया जाए तो फिर फरिश्ते कब्र में कैसे आएंगे? तो इस ताल्लुक से है कि मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया जाए तो जहां कहीं होगा सवालात जरूर भी जरूर होंगे और वहीं सवाब या अजाब पाएगा। यहां तक कि मुर्दे को अगर किसी जानवर ने खा लिया तो उसके पेट में सवाल होंगे और वहीं सवाब व अजाब उसे दिया जाएगा। इस ताल्लुक से मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतु व रिदवान फरमाते हैं, अस्सवालु यशमलुल अमवाता जमीअहा हत्ता इम्माता व अकलतहु सिबाउ, कि सवालात सब मुर्दों से किए जाएंगे चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि मरने के बाद अगर दरिंदे जानवर खा लेंगे तो उन खाए जाने वाले मुर्दों से भी जरूर सवाल होंगे। कब्र में अजाब का होना और कब्र में अजाब का ना होना ये हक है, और कब्र में अजाब और कब्र में सवाब का इनकार करने वाला ये अहले सुन्नत व जमात से खारिज होता है। नाज़रीन कराम, कब्र में काफिरों का अजाब तो बिल्कुल बरहक है, मगर बाज मुसलमान जो होंगे और वो गुनहगार होंगे तो उन्हें भी उनके आमाल का अजाब बिल्कुल दिया जाएगा और ये भी बरहक है। फिर उनका अजाब या इसाले सवाब से ख़त्म होगा या अल्लाह के फजल करम से होगा, जैसे अल्लाह चाहेगा उनका अजाब ख़त्म हो जाएगा। ये चंद तंबीह चीज़ें और कुछ अहादीस हमने आप तक पहुँचाई हैं जिनमें हमें ये सबक मिलता है कि हमको ऐसे आमाल करने चाहिए जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में आज़ाब से महफूज रखे। आज वैसे बातें तो बहुत करने वाली हैं, हमारा इरादा ये है कि हम सिर्फ अहादीस को पेश करें और उनका तर्जमा और कदर तफसील आप तक पहुँचाएँ, मगर अगर चंद ज़रूरी बातें करें तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज हमारा मुआशरा कब्र के ताल्लुक से बिल्कुल बेफिक्र है। लोग सोचते ही नहीं कि आखिर हमें कल कब्र में जाना है तो उसके लिए हमने क्या कमाया है और ये जो ज़िंदगी हमें मिली है क्यों मिली है, आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान क्यों बनाया है। लोग आज कब्र को भूल बैठे हैं। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में लोग दुनिया में इतने मसरूफ़ हो गए कि अपनी कब्र को बहुत ज़्यादा भुला चुके हैं। अज़ाब कब्र बिल्कुल बरहक है। कैसा कैसा अज़ाब दिया जाएगा बदअमली पर, नमाज ना पढ़ने पर, झूठ बोलने पर, खयानत करने पर, पड़ोसियों के हुकूक मारने पर। लेकिन आज हमारे माशरे में
ان چیزوں پر کوئی بھی غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے، ہماری باتوں کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم اور آپ کو دین کی باتیں کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔